ہیں نا، آپ فکر تو نہیں کر رہے ہیں، ذکر پر بہت زور دے دیا ہے، بہت ذکر کر رہے ہیں مگر فکر نہیں کر رہے ہیں۔ تو بھائی جب اللہ کا یہ قانون ہے کہ دو چیزیں ملیں گی تو تیسری چیز پیدا ہوگی، بجلی کی ایک تار یہاں آ رہی ہے ٹھنڈی، اگر اس کے ساتھ ایک گرم تار نہیں ملائیں گے تو بلب نہیں جلے گا، دونوں کو ملانا پڑے گا۔ فرمایا الذکر بلا فکر کصوت الکلب، ذکر کرنا بغیر فکر کے ایسا ہے جیسے کہ کتا بھونک رہا ہے۔ آپ نے فکر تو کیا ہی نہیں، ذکر پر زور دیا، بے خیالی میں ذکر کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے منہ پر بھی چڑھ گیا کہ بس ہر وقت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا اللہ اللہ اللہ، منہ پر تو چڑھ گیا ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ فکر کو قائم نہیں کر رہے ہیں۔ فکر جب تک نہیں ہوگا ذکر آپ کو فائدہ نہیں دے گا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے، ادھر تو آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس درخت کا پھل کھانے کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس درخت کا پھل مجھے مل جائے، اور دوسری طرف دل میں حرص، طمع، لالچ، بخل، بغض رکھا ہوا ہے، غیروں سے امید رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دوگلا ہے، دوگلا ہے۔ میرے ساتھ بھی ٹچ ہے، منافق بھی ہوتے ہیں نا، میرے ساتھ بھی ٹچ ہے، ادھر بھی دھیان اس کا رکھا ہوا، یہ دوگلا ہے، اس کو وہ پھل پائے گا نہیں دے گا۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا نا، ایک حافظ صاحب نے پوچھا کہ آخری 10 پارے مجھ سے یاد نہیں ہوتے۔ وہ بھائی تو دنیا کو دل سے نکال دے نا، دیکھ پھر یاد ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ تو نے تو دل میں دنیا بسائی ہوئی ہے، لمبی لمبی امیدیں رکھی ہوئی ہیں، لمبی لمبی قطاریں بنائی ہوئی ہیں کوٹھیاں بنانے کی، بڑا آدمی بننے کی، میں یہ ہو جاؤں وہ جگہ۔ وہ بڑا آدمی وہ ہے جو گودڑی میں پڑا ہوا ہو لیکن اللہ اس کے ساتھ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ عذاب کرتا ہے تو انسان کو ایسے کام میں لگا دیتا ہے کہ وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گوبر میں ایک گنگوٹ ہوتا ہے کالا، وہ گوبر کی گولیاں ہی بناتا رہتا ہے ہر وقت۔ آج ہمارے ملک کے یہ حالات دیکھیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں آپ ان کو دیکھیں کیسے مرے جا رہے ہیں۔ یار جو مسلمانوں کے کام تھے وہ تو انگریزوں نے لے لیے۔ مغربی ممالک میں صرف ایک بلڈنگ گر گئی تو وزیر جو تھا وہ بلدیاتی وزیر، اس نے استعفیٰ دیا، اگرچہ اس کا قصور نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ اس کے اندر آتا تھا اس نے استعفیٰ دے دیا۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گلے پر چھری چل جائے گی لیکن ہم استعفیٰ نہیں دیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟
عذاب اللہ نے کر دیا۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، اگر مجھے کوئی کہے کہ وزیر اعظم کا عہدہ لے لو تو میں اس پر پیشاب کر دوں گا۔ میں کیوں لوں بھائی مصیبت؟ ہاں مصیبت لوں میں؟ اگر کوئی مجھے کہے تمہیں فلانا وزیر بنا دیں گے، اتنی سہولیات ملیں گی، اتنا یہ ملے گا، فلاں ملے گا، خدا کی قسم میں نہیں لوں گا۔ ایک فقیر کو ایک بادشاہ نے آ کر کہا، بادشاہ کون تھا؟ خلیفہ جو ہارون الرشید تھا اس کا بھائی تھا بہلول۔ مست تھا، سمندر کے کنارے بیٹھ کر گھر بنا رہا ہے، مٹی بھی بچے پاؤں رکھتے ہیں نا، اور پھر اس میں سے پاؤں نکالتے ہیں تو ایک کھڈا سا بن جاتا ہے۔ ہارون الرشید اور اس کی بیوی تفریح کرتے ہوئے ادھر گئے تو اس کو کہا ہے بلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے کہا کہ بیچو گے نہیں؟ کہا بیچوں گا۔ بولا کتنے میں؟ بولا آدھی بادشاہی میں۔ آدھی بادشاہی میں۔ ملکہ نے کہا مجھے منظور ہے، ایک جنت کا مکان مجھے دے دو اور آدھی بادشاہی میری میں نے تم کو دے دی۔ اس نے بھی ایک گھر جو تھا وہ دے دیا، بولا یہ تمہارا ہو گیا۔ رات کے ٹائم بادشاہ سویا ہوا ہے، دیکھا کہ گھوم رہے بادشاہ جو ہے وہ ملکہ کو دیکھ رہا ہے کہ وہ جنت میں گھوم رہی ہے، اور محلوں میں بڑے بڑے محل ہیں اس میں وہ گھوم رہی ہے۔ ہارون الرشید نے اس کو کہا کہ تم تو میری بیوی ہو، تم اس جنت کے محلوں میں گھوم رہے ہو تو مجھے بھی آنے دو نا۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو مجھے ملا ہوا ہے نا، میں تمہارے لیے نہیں ہے یہ۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ تو میں نے بلول سے خریدا ہے نا، آدھی حکومت دے کر میں نے بلول سے خریدا ہے، تم بھی خرید لیتے۔ دوسرے دن بادشاہ بھاگتا ہوا اس مست بھائی کے پاس گیا، وہ وہاں وہی بنا رہا تھا۔ اس کو کہا بلول یہ بیچو گے نہیں؟ بولا ہاں بیچوں گا۔ کتنے میں؟ بولا یہ جنت کے محل ہیں، مگر میں یہ پوری بادشاہی اگر کوئی مجھے دے گا تو میں اس کو دے دوں گا۔ کہا یار کمال ہے، کل تم آدھی بادشاہی میں دے رہے تھے میری بیوی کو، تم نے آدھی بادشاہی میں دے دیا تھا، اور مجھے کہہ رہے ہو کہ پوری بادشاہی دو گے تو پھر میں دوں گا۔ بولا وہ بغیر دیکھے سودا تھا، یہ تم نے دیکھ لیا ہے اس لیے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ خدا کی قسم یہ سب عذاب کے علاوہ اور کچھ نہیں، یہ ان پر خدا کی لعنت ہو رہی ہے۔ خداوند کریم ان کو مزید اپنے گناہوں کی وجہ سے مزید دلدل میں گھسا رہا ہے، پھنسا رہا ہے۔ ارے بھائی، کسی فقیر کو کسی نے کہا کہ اگر اس کے بدلے میں، ایک بادشاہ نے کہا میں اپنی بادشاہی دے دوں، میری بادشاہی لے لو مگر اپنا یہ مجھے دے دو گودڑی۔
اس نے کہا ارے اس میں بھی سوداگیری کر رہے ہو؟ ارے پھینک دو، جس کا جی چاہے گا وہ لے لے گا، بادشاہی کو پھینک دو، اس میں بھی تم تجارت کر رہے ہو کہ اس کے بدلے میں میری بادشاہی لے لو، میں کیوں لوں تمہاری بادشاہی؟ پھینک دو، جو اٹھا لے گا وہ اٹھا لے گا۔ میرے بھائی، خدا کی قسم عذاب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے، معلوم نہیں ہو رہا ہے سیاستدانوں کو، دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں اور آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کان